حکومت جو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی 20 روپے فی لیٹر کے حساب سے اضافہ کر دیا. یہ کبھی بھی مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے. یہ مہنگائی کو ایک سلوگن استعمال کرنے آئے تھے کہ کسی طرح ان کو یا تو مجھے بلیک میل کر کے NRO لے لو, یا پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے, اب تو واضح ہو گیا کہ یہ پوری سازش تھی, گورنمنٹ گرا کے اور NRO لے لیا. ان کا مقصد ہی NRO تھا. یہ 30 سال سے کیا کر رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے. NRO لیے پہلے مشرف سے, اب باجوہ سے. اور مہنگائی تو ان کا ایشو کبھی تھا ہی نہیں. ان کے تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. جیسی روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کو تو کوئی فرق نہیں ہے مہنگائی کا. اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز تھے جو سارا وقت ہماری باری مہنگائی لگے رہتے تھے, وہ آج کدھر ہیں؟ وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر آپ کا جو ٹرائل توشہ خانہ کیس میں بڑے اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. کل خواجہ حارث صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نائلی جو ہے وہ اب کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ سارا حصہ ہے, یہ جو توشہ خانہ ہے, یہ 14 مہینے سے کوشش کر رہے تحریک انصاف کو کسی طرح ختم کرے, کیونکہ 30 میں سے 37 بائی الیکشن جیت گئے ہیں اور اب ریٹنگ اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے. 75% سے زیادہ لوگ PTI کے ساتھ ہیں. تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ 200 کیسز جس میں یہ توشہ خانہ بھی ہے اور جو القادر بھی ہے, یہ کیسز ہیں ہی نہیں. میں نے آج اپنا پورا رپلائی دیا ہے. مجھے بتائیں کہ ایک جگہ عمران خان نے کوئی چیز کنسیل کی ہو, میں نے سارا ان کو دیا. یہ کیس ہے ہی نہیں. لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو نااہل کرو تاکہ ریس پہ نہ ہو. بس وہ نواز شریف وہاں سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا واپس. خان صاحب, اگر نااہل کیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ بالکل لڑے گی پارٹی. وہ میری پیشنٹ کو ہی سن لو. یہ مجھے نااہل کریں, یہ مجھے جیل میں ڈالیں, یہ جو مرضی کر لیں, تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا کوئی انشاءاللہ. لاسٹلی خان صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے کوئی انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور ان کا پلان؟ دیکھو, اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا, الیکشن کے ان کے ذہن میں, تو 14 مئی کا آئین کہتا تھا, سپریم کورٹ کہتا تھا, الیکشن کروا دیتے لاہور کا. ہمارا اب یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بالکل ایلیگل ہے, آئین کے خلاف ہے. تو یہ ایک دفعہ آئین توڑ دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اپنے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی؟ یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے تو ڈرے ہوئے, الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, ہر بار استعمال کریں گے, یا PTI ختم ہو جائے تب تک بالکل ہی لڑ نہ سکے, انتظار کرو. لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں, نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ بجلی کا بل کون دے گا جب پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے؟ آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. عام آدمی کے حالات جو ہیں, لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں. آپ تو جو بھی یہ لمبا اسے کریں گے, ملک ان کے اگینسٹ لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گی اور PTI بیٹھے بیٹھے اس کا گراف اوپر جاتا جائے گا. تو ہمیں نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اب نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی خواجہ آصف کو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ٹاسک دے دیا ہے. وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریک چلانے کے حوالے سے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف نے جو باتیں کہی ہیں, اب یہ یاد رکھیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے. اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو اس نے باجوہ نے ہائر کیا ہوا ہے, تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سازش, یہاں سے شروع کی تھی, امریکنوں کو پھر اس نے شامل کیا اس کے اندر. تو جو خواجہ آصف نے بات کی ہے, تو یہ ساری چیزیں اللہ الحق ہے, کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے. اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے, وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے. کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے, اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی, جیسے ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, سپر کنگ, وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ, اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے, شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا, چلو جی گورنمنٹ کرا دو, اور وہ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے ہے.
Thank you, سر ڈر کے حوالے سے